من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورۃ البقرہ کے اب تک الحمدللہ 11 رکوع ہو چکے ہیں. آج 12ویں رکوع کا پہلا حصہ الحمدللہ تلاوت کیا گیا ہے اور اسی سے متعلق چند باتیں ہیں. یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے تقریباً آدھا پارہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ختم فرمایا. تو یہ آدھا پارہ پہلے پارے کے ایک پاؤ سے شروع ہوا اور تیسرے پاؤ تک یہ چلے گا، اور اس کے اندر بنی اسرائیل کی تمام نافرمانیوں کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو نافرمانیاں انہوں نے اپنے پروردگار کی مختلف دوروں میں کی. اور ان نافرمانیوں کے اندر عام مسلمان کے لیے بھی ایک سبق موجود ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک قصہ یا ایک کہانی ہے کہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا اور وہ چلتی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ ایک ایسی داستان ہے کہ جو داستان ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے ان تمام جرائم کو یہاں پر جو ذکر فرمایا ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ذکر فرمایا. یہ محض قصہ اور کہانی نہیں ہے. ان تمام جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم ہے جس کا اللہ رب العزت نے آج کے اس رکوع کی پہلے حصے میں ذکر فرمایا. اس آیت مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے. جب بھی کوئی آیت کسی خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہو تو اس آیت کا وہ شان نزول کہلایا جاتا ہے. آیت کو کبھی بھی اس شان نزول سے ہٹا کر الگ سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس شان نزول کو سامنے رکھ کر دیکھنا پڑے گا تو ہی اس آیت کا معنی سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو آیت ہے اس کا تعلق ایک واقعے سے ہے جو واقعہ فدق کی زمین کے اوپر پیش آیا. یہ واقعہ تو انشاءاللہ ذکر کریں گے اور جو قرآن کریم میں اس بارے میں بات ہے وہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوگی. لیکن اس فدق کے زمین کے اوپر ایک بہت ہی مشہور ایک اعتراض مسلمانوں کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس وجہ سے اس واقعے کو بہت ہی مختصر انداز میں یہاں پیش کیا جا رہا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے اس بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لیا اور غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ خیبر کا علاقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا۔ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی کچھ آیتوں کے اندر آئے گی اور مزید تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ جب یہ زمین فتح ہو گئی تو اسی علاقے خیبر کے اندر ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا فدک۔ فدک کی یہ زمین تھی کہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مال خمس، مال فے کے طور پر استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جتنا مال غنیمت حاصل کریں، جتنی بھی زمین آپ حاصل کریں، اس تمام زمین کا 5واں حصہ اپنے لیے مختص کر لیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ جتنی بھی زمین آتی ہے اس تمام زمین کا 1/5 حصہ یعنی 20% وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہے۔ اس زمین کا مصرف کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو جتنا بھی خرچہ دینا ہو اسی مال میں سے دیں۔ اس کے بعد جو بچ جائے وہ آپ کے عزیز و اقربا کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ اس کے بعد بھی جو بچ جائے اس کے اندر آپ کے ثواب دید ہے، آپ جس پر چاہیں اس کو خرچ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت نہیں تھی، بلکہ ملکیت اسٹیٹ کی تھی، حکومت کی ملکیت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں تھی۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی پیداوری کے اندر حق حاصل تھا کہ اپنے اعتبار سے اس کو استعمال فرمائیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختص فرما لیا کہ اس فدک کی زمین سے جتنا بھی پیداوری ہوگی، اس سے جو بھی پروفٹ آئے گا وہ سارا کا سارا نفع اہل بیت کے لیے مختص ہے۔ پہلے میری ازواج کے لیے، ازواج کے بعد میری آل اولاد، میرے چچا اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں اہل بیت میں جو شامل ہیں ان سب کے لیے مختص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ابتدائی دور بہت زیادہ جھگڑوں کے اندر گزرا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلافت کے فوراً بعد ہی مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے۔ وہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ جی ہم نبی کو تو زکوٰۃ دیتے تھے، نبی کے خلیفہ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے ان کی طرف جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ دوسرا ایک فتنہ کھڑا ہوا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب، اس کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور لشکر بھیجا۔ پھر کچھ اپنوں کے درمیان بھی پھوٹ پڑنے لگی۔ مدینہ کے اطراف میں جو لوگ تھے یہ سمجھنے لگے کہ ہم دین پر آئے تھے نبی کی وجہ سے، نبی چلے گئے تو یہ دین بھی ختم ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کے خلاف بھی کام کیا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور فتنہ بھی اس زمانے میں پیدا ہوا، اور وہ فتنہ تھا کہ چند افراد ایسے بھی پیدا ہو گئے۔ ایک لشکر تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا، بھیج نہیں سکے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس لشکر کو تیار کر کے بھی روانہ فرمایا۔ تو اتنے زیادہ شروع کے اندر مسائل درپیش تھے کہ جس کی وجہ سے فدک سے جو پیداوری ہوئی اس پیداوری کو اہل بیت کے اندر، ازواج مطہرات کے اندر تقسیم تو فرمایا، لیکن اس کی مینجمنٹ اس انداز میں نہ ہو سکی جس انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ ایک فطری بات تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کے ان سے کہا کہ آپ اس بات کی ہمیں اجازت دیں اور یہ مال، یہ زمین ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے کتنا مال، ہم اس میں آپس میں خود ہی تقسیم کر لیں گے، اہل بیت میں سے ہم ہی تو لوگ ہیں، لہٰذا آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ جن مسائل کی طرف درپیش ہیں، جو مسائل آپ کے سامنے ہیں، ان مسائل کی طرف توجہ رکھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار فرمایا۔ چنانچہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پہ فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا ہیں، اللہ کی قسم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ اس کی ذمہ داری اس شخص کی ہے جو حاکم وقت ہے، میں اپنی طرف سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے اندر تبدیلی کر کے آپ کو اس کی اجازت دے دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تمام انتظامات میں اسی طریقے سے جاری رکھوں گا جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جاری فرمائے تھے، اور صدقات کو یقیناً انہی مصارف میں خرچ کروں گا جن مصارف میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اے فاطمہ، میں اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کروں، تو آپ اس معاملے میں بے فکر رہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دوں گا۔ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ راوی حدیث نے، جتنے بھی حدیث کے روات ہیں، انہوں نے یہاں پر دو الفاظ ذکر کیے ہیں۔ ایک لفظ ذکر کیا فغضبت فاطمۃ، اور دوسرا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہے فوجدت فاطمۃ۔ معنی اگر ڈھونڈیں تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک بن سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر غصہ ہو گئیں، یہ دوسرا معنی بن سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر غمگین ہو گئیں۔ اب ان میں سے کون سا معنی صحیح ہے آپ خود فیصلہ فرمائیں، آگے واقعہ آ رہا ہے۔ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئیں۔ واقعہ تو صرف اتنا ہی تھا، بعض نادان لوگوں نے اس واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئیں، اور ایسی ناراض ہوئیں کہ صدیق اکبر نے نعوذ باللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا، یہ دل ایسا دکھایا کہ جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کفر کے اندر آ گئے، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان کو جہنم میں قرار دے دیا۔ واقعہ کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئیں۔ تشریف لے جانے کے بعد مرض الوفات کے اندر مبتلا ہو گئیں۔ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے درمیان کل 6 مہینے کا فرق ہے، تو یہ بہت ہی چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں چلے گئیں۔ اس بیماری کے عالم میں ان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی، یہاں تک کہ آخری ایام تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے، اپنے دارالخلافہ سے اٹھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس بات کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس کا معنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی ہوگا یا غمگین ہو گئی ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے۔ دروازہ کٹ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں امام مریضت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں آئیں، اتاہا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فاستأذن علیہا، انہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہیے۔ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ، ابو بکر یستأذن علیک، ابو بکر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس تشریف لائیں، عیادت کر لیں، اگر آپ اجازت دیتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں تو وہ آ جائیں گے۔ فقالت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتحب ان اذن لہ، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس وقت پہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں، تشریف لے آئیں؟ کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں؟ کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ عورت کسی اجنبی مرد سے اگر ملنا ہو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی، لہٰذا انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی۔ آپ اجازت دیتے ہیں تو بلا لیں، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو نہ بلائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ فأذنت لہ فدخل علیہا،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ داخل ہوئے اور داخل ہو کے انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی اور آخر میں ایک جملہ فرمایا اے فاطمہ، میں نے اپنا گھر بار، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کا سب اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اے فاطمہ، اگر آپ کے دل کے اندر میرے بارے میں کوئی بات ہے کہ میں نے اس وقت پہ اجازت نہیں دی تھی، تو اے فاطمہ، میں نے جو کام کیا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا اے ابوبکر صدیق، آپ نے ہی میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو واقعہ تو بہت صاف ہے اور سب کے سامنے ہے۔ اگر ایسی کوئی بات، پھر دوسری بات، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کے اندر کوئی غلطی کی ہوتی، اگر یہ اصلی طور پہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو یہ مقام دینا ہوتا، یہ فدق کی زمین دینی ہوتی، تو اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 2 خلفاء اور آئے، وہ بھی دے دیتے۔ انہوں نے بھی مثلاً اگر غلطی کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال خلیفہ رہے، انہوں نے بھی کبھی نہ اپنی ملکیت میں اس کو لیا، نہ اپنے اعزاء و اقارب کی ملکیت میں اس کو دیا۔ تو مسئلہ تو بہت صاف اور واضح ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ چند لوگوں نے اپنی ذاتی بغض کی وجہ سے، اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے گز بھر کی زبانیں نکال دیں اور صحابہ کے اوپر تبرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو فدق کا یہ معاملہ ایک بہت زیادہ اس کو اچھالا جاتا ہے آج کہ جی فدق کی زمین تھی، اہل بیت کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ تو اس مناسبت سے چونکہ فدق کے واقعے سے متعلق شان نزول تھا اس آیت کا، اس واقعے کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ واقعہ یہ پیش آیا جس واقعے کے اندر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خیبر کے علاقے فدق کے اندر تشریف لے گئے اس ارادے سے کہ میں یہاں پر جاؤں گا، یہود کے علماء ہیں ان کو جو ہے وہ دین کی دعوت دوں گا۔ چنانچہ یہاں پر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا بیت المدارس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ تشریف لے گئے، یہود کے علماء بیٹھے تھے، ان کو دین کی دعوت دی۔ انہی کے اندر یہودیوں کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا ابن سوریا، یہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اور واقعی جیسے دجال کے فتنے کے بارے میں ہے، چونکہ دجال کی نشانی ایک اس میں پائی جاتی تھی، یہ بھی ایک چھوٹا دجال تھا۔ اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرنے کی کوشش کی، طرح طرح کے سوالات لے کے آتا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے سکیں، اپنی طرف سے مشکل سوالات ڈھونڈ کے نبی کی خدمت میں لایا کرتا تھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ جب ہر سوال کا جواب دے دیا تو اب آگے سے کہنے لگا اچھا آپ ایک بات بتائیں، آپ کے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام جبریل ہے۔ فرمایا اوہو، جبریل آپ کے پاس وحی لے کے آتا ہے؟ جی ہاں، جبریل لے کے آتا ہے۔ فرمایا جبریل تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اگر آپ کے پاس وحی لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا نا تو ہم آپ کی بات کو قبول کر لیتے، اگرچہ فرشتہ میکائیل نہیں ہے، جبریل ہے، اس سے تو ہمارا جھگڑا ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا یہاں پر جواب دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو ہم پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی دشمن نہیں، ان کا دشمن اللہ ہے، اللہ ان کا دشمن ہے۔ تو یہ جواب اللہ رب العزت نے ان کو دیا۔ جس فرقہ باطلہ کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے فدق کے بات کو اتنا لمبا چوڑا موضوع بنا دیا، انہوں نے بھی یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کے اندر بھی ایک بات نکال لی، اور جس طریقے سے یہودی کہا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، ان بدبختوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل وحی جو آنی تھی دنیا کے اندر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آنی تھی، یہ غلطی سے جبریل علیہ السلام ہم سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے وحی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ تو وہ کہا کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو قرآن کریم میں جواب دے رہے ہیں کہ تمہارا دشمن جبریل نہیں ہے، تم جبریل کے دشمن نہیں ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل،
جبریل علیہ السلام جن کا دشمن جبریل ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ جبریل کیوں ان کا دشمن ہے؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ آپ کے دل کے اوپر یہ وحی لے کے آتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وہ وحی مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، یعنی تورات، زبور، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَہُدًى، اور یہ کتاب ایسی ہے جو سراپا ہدایت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ ایسی کتاب جو جبریل علیہ السلام آپ کے قلب کے اوپر اتارتے ہیں، تو اس آپ کے قلب پر اتارنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ حقیقت یہ ہے، من کان عدوا للہ، جو کوئی شخص اللہ سے دشمنی کرے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرے، وجبریل میکالا، جو جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے، فإن اللہ عدو للکافرین، تحقیق کہ وہ جان لے کہ بے شک کافروں کا سب سے بڑا دشمن اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کی دشمنی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی دشمنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے اپنی رحمت کو دور کر دیتے ہیں، چنانچہ ایسے شخص سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، ایمان لانے کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اللہ کی دشمنی سے یہ مراد نہیں کہ اس شخص کے اوپر کھانا پینا بند ہو جائے گا، اس کے اوپر چھت گر جائے گی، اس کو کوئی عذاب دنیا کے اندر ہوگا۔ عذاب دنیا میں ہو تو بھی اللہ کی طرف سے دشمنی ہے، اگر کوئی عذاب نہ ہو تو سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کی توفیق ہی بندے سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا، ہم نے نازل کیا الیک، آپ پر، آیات بینات، واضح آیات کو۔ جو آیتیں قرآن کریم کے اندر نازل ہو رہی ہیں یہ ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، اس میں کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر بات صاف طور پہ، واضح طور پہ ہے۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس قرآن کریم کا انکار کرنے والے تو فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں۔ فاسق کہتے ہیں گنہگار کو۔ عجیب بات ہے، انسان حیران ہوتا ہے، قرآن کریم کا انکار کرنے والا تو دنیا اس کو کافر کہتی ہے، اور قرآن کریم جگہ جگہ اصطلاح استعمال کر رہا ہے کہ قرآن کریم کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ یہ ان کے درمیان ربط کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فاسق، گنہگار کا لفظ کہا، ان کو کافر کا لفظ نہیں کہا؟ مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک لطیف اشارہ انسانیت کو دیا ہے، اور وہ اشارہ اس بات کا ہے کہ میرے بندوں، جب کوئی شخص بھی فسق و فجور کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہ گناہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اگر اس پہ توبہ نہ کرے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان گناہوں میں لگ کر کتاب اللہ کا انکار بھی کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ علماء نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ گناہوں کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں صغیرہ، ایک کو کہتے ہیں کبیرہ، اور اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں بات فرماتے ہیں کہ اے دوست، جب کبھی بھی تو گناہ کر رہا ہو تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، یہ دیکھنا کہ جس پروردگار کے سامنے تم گناہ کر رہے ہو وہ اس پروردگار کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اس پروردگار کی ذات کے سامنے کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، اس کی رحمت کے سامنے کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ نہ سوچنا کہ میں صغیرہ گناہ کر رہا ہوں یا کبیرہ کر رہا ہوں، یہ سوچو کہ تم کس پروردگار کے سامنے گناہوں کو کر رہے ہو۔ یاد رکھیے گا، صغیرہ گناہ بھی اگر رفتہ رفتہ کیا جاتا رہے اور اس پر توبہ نہ کی جائے تو یہ کبیرہ گناہ سے بھی زیادہ اس کا جرم بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ گناہوں کا کرنا عیب نہیں ہے، گناہ کا کرنا یہ عیب نہیں ہے، گناہ کے اوپر ڈٹ جانا اور توبہ کا نہ کرنا یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم کے جتنے لوگ ہیں، افراد ہیں، سارے کے سارے خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے۔ تو گناہوں کا ہونا انسان کی فطرت کے اندر ہے، مگر اس گناہ پر ڈٹ جانا یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔
علماء نے لکھا ہے، مشائخ اکرام اعظام نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس پر سے اوراد و وظائف، ذکر و اذکار جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر گناہ کے اندر ملوث رہے تو نوافل چھوٹ جاتے ہیں، پھر بھی گناہ کے اندر ملوث رہے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر بھی گناہوں کے اندر ملوث رہے تو فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں، اور اگر پھر بھی گناہوں کے اندر ملوث رہے تو ایک وقت وہ آتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی کتاب کا انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے بنیاد پر تو ہمیشہ فوری طور پہ اس گناہ سے توبہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر توبہ نہ کریں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہم نے اتنا واضح طور پہ کھول کھول کے بیان کر دیا، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی اس قرآن کریم سے۔ ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر ٹٹولیں، ہم قرآن کریم کو سن رہے ہیں، قرآن کریم کا معنی سمجھ رہے ہیں، قرآن کریم کو اتنے زمانے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا یہ قرآن کریم ہمارے دلوں کے اندر بھی کوئی تبدیلی پیدا کر رہا ہے؟ اگر پیدا کر رہا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں پیدا کر رہا تو یقیناً کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے، جس گناہ کی پاداش میں یہ قرآن کریم ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا، باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ اس قرآن کریم کی ایک آیت بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر ڈکیتی کرنے کے لیے گھر کی دیوار کو پھلانگ رہے تھے، بہت مشہور و معروف ڈاکو تھے، گھر کی دیوار پھلانگ رہے تھے، اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی بھی نہیں آیا کہ اللہ کے قرآن کریم سے، اللہ کی آیات کو سن کے ان کے دل اللہ کی ہیبت سے کانپ جائیں، وما نزل من الحق، اور جو حق ہم نے نازل کیا اس کو سن کے ان کے دل کانپ جائیں، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ ایک آیت کا سننا تھا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ واپس پلٹے، توبہ طائب ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو ڈاکوؤں کے سرداری سے نکال کر ولایت کی دنیا کا سردار بنا دیا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس شخص پہ اثر نہیں کرتا، اس قرآن کریم سے جھٹلانے والا وہ شخص ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو، جو گناہوں کے اندر ملوث ہوگا، یہ قرآن کریم اس پر اثر نہیں کرتا، ورنہ ہر شخص کے لیے ہم نے قرآن کریم کی آیات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب ان بنی اسرائیل کے بارے میں، اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی بھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا، کوئی بھی وعدہ لیا جاتا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اس وعدے کو توڑ دیا کرتا تھا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے وہ ہیں جو ان وعدوں کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ سب سے بڑا وعدہ ایمان لانے کا وعدہ ہر پوری انسانیت سے اللہ رب العزت نے کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہے، یہ وعدہ اللہ نے ہر کسی سے لیا تھا، اور اس وعدے کا انکار بنی اسرائیل کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ اس وعدے پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ان کے پاس ولما جاءہم رسول، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے تورات کی، زبور کی، انجیل کی، ہر قسم کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تصدیق کرتا ہے کہ ان تمام کی تمام کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ آج کے اس دور کے اندر بھی جو بائبل ہے، انجیل کی کتاب ہے، اس کے 4 ورژن دنیا کے اندر ہیں، 4 مصنفین ہیں، 4 افراد ہیں جن کے نسخے دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں متی، دوسرے کو کہتے ہیں مرقس، تیسرے کو کہتے ہیں یوحنا، اور چوتھے کو کہتے ہیں برنابس۔ یہ 4 قسم کے نسخے ہیں انجیل کے جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔
ان 4 نسخوں میں سے جو نسخہ ہے برنباس، اس کو انگریزی کے اندر کہتے ہیں برنبز، یہ جو نسخہ ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، مگر عیسائی اس کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ برنبز جو تھے یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کتاب لی تھی اور اس کتاب کے نسخے کو آگے چھپوایا تھا جو آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کتاب کے نسخے کے اندر 2 جگہوں پہ لفظ موجود ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کتاب آج بھی مختلف نسخوں کے اعتبار سے دنیا کے اندر موجود ہے، عبرانی زبان کے اندر بھی موجود ہے، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کتاب موجود ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود ہے، مگر عیسائی اس سے اپنے آپ کی برات کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اس نسخے کو نہیں مانتے۔ اس کے مقابلے میں جن نسخوں کو مانتے ہیں وہ 3 نسخے ہیں، مارک، لوک اور میتھیو۔ یہ 3 نسخے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح نسخے ہیں، حالانکہ مارک، میتھیو اور لوک کا جو نسخہ ہے یہ تینوں حضرات وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں نہیں تھے بلکہ تابعین میں سے تھے۔ تو صحابی کا نسخہ زیادہ معتبر ہوگا یا تابعین کا نسخہ زیادہ معتبر ہوگا؟ صحابی کا نسخہ موجود ہونے کے باوجود تابعین کے نسخے کو ترجیح دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور سچے رسول ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی تھی، فقط اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ اس نسخے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا گیا، جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، ان میں سے ایک گروہ نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ کتاب اللہ کو اپنے پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے، کأنہم لا یعلمون، اس بات کا اظہار کرتے ہوئے گویا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر بھی کوئی بات لکھی ہے۔ تو گویا ان کی جو ہٹ درمی، ان کی جو انکار ہے، یہ انکار دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ہے۔ یہاں سے آگے ایک اور تفصیلی واقعہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر کے اپنے زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب عمیر صاحب کے لیے اور دیگر تمام حضرات کے لیے دعا کریں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ فرینڈز ہومیو اسٹور کے مالک جناب حسین صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔